الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه حبيبه محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة صدق الله خالقنا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بندے پروردگارم امت احمد نبی دوستارم جاویارم بابا اولاد علی مذہب حنفیگارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی جو جمن سے گزرے دوئے زوال کہنا بلبلدار سے پھر رضا کے دن بھی سامنے ملکانا دل کو بہار سے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى أصحاب سيدنا ومولانا محمد وعلى أزواج سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه بزرگان محترم خصوصاً برادران سنت الجماعت اور انتہائی قابل احترام واجب الاحترام حضرات علماء کرام و مشائخ کرام، جیسا کہ آپ حضرات کو اعلانات کے ذریعے یہ بات معلوم ہو چکی ہے کہ آج کا یہ کتاب جو مسلکی اور تربیتی عنوان سے معلوم ہے، یہ جمعیت احناف دیوبند ایک جماعت تشکیل دی گئی اکابر علماء دیوبند کی سرپرستی میں، اور اس کی سرپرستی مخدوم العلماء حضرت مولانا حافظ محمد رفیع صاحب نور اللہ مرتضی فرماتے تھے۔ آپ ہی کی زندگی میں مختلف اجلاس ہوئے اور ان اجلاسوں میں یہ طے ہوا کہ مسلکی اور نظریاتی کام کے لیے حضرات علماء کرام کی خدمت میں خصوصیت سے گزارش آتی ہے، اور وہ افراد جو مختلف جگہ اللہ کی رضا کے لیے دین کی خدمت کر رہے ہیں، یقیناً ان کی خدمات بہت زیادہ ہیں، لیکن فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے اندرون دریا بیرون دریا کچھ نہیں، ان کو مضبوط کیا جائے۔ بہرحال اس سے پہلے بھی بات ہو چکی، مجھے پھر بات بھی حضرات علماء کرام ہمارے اکابرین تشریف فرما ہے، وہ اس کی ضرورت اور اہمیت آپ کے سامنے بیان فرمائیں گے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی سرپرستی میں جو کام جاری ہوا
ہی کی مشاورت سے اس اجلاس کا باقاعدہ سارا نظام ترتیب دیا گیا. حضرات اکابر علماء کے اقدامات، ان کے موضوعات، حتیٰ کہ اجلاس کی تاریخ کی طے ہو گئی. ربی بفضل العظائم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں میں نے رب کو پہچانا انسانی ارادے ٹوٹتے دیکھ کر. بہرحال جو رب کو منظور ہو اسی میں بہتری ہوتی ہے. اور جیسے عزیز محترم ابھی جو اشعار پڑھ رہے تھے اس میں انہوں نے کہا کہ ہم اسی پہ راضی کیونکہ رب کا فیصلہ ہے. اور جو آئے مقدسہ مطالعہ اللہ رب العزت کی توفیق سے میں نے پڑھی ہے، اللہ رب العزت نے ہمیں اس میں ایسے ہی واقعات سے اپنی جناب سے مدد چاہنے کے طریقے فرمائے ارشاد یا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. اللہ رب العزت ہمیں عظیم صدمے پہ صبر کی توفیق نصیب فرمائے. جو صدمہ ہے وہ اپنی جگہ ہے اور یقیناً وہ ایسا گھاؤ ہے جو بھر نہیں سکتا، لیکن حکم خداوندی میں بغیر صبر و رضا کے بھی چارہ نہیں. اللہ رب العزت وہ جو مشن ہمیں دے کر گئے اس سے ہمیں کاربند رہنے کی توفیق نصیب فرمائے. ان کے بارے میں ان جیسا ایک نالائق طالب علم کیا سمجھ کرے گا جن کی خدمات آپ کے سامنے اور ایک دو دن کی خدمات نہیں ہے، ایک دن، ایک ہفتہ، ایک مہینہ اور ایک سال کی خدمت نہیں ہے، نصف صدی سے زیادہ ان کی خدمات. اور یہ اسی کا کمرہ ہے. انہوں نے خود ایک دفعہ ارشاد فرمایا فرماتے ہیں جب میں اکابر سے تربیت دے کر اپنے علاقے میں آیا اور علاقے کی ضرورت سمجھتے ہوئے یہاں کام شروع کیا، لیکن وہ وقت ایسا تھا کہ اس قدر پروپیگنڈا ہمارے خلاف کیا گیا تھا کہ ایک آدمی نے کا نام بھی لیا کہ وہ پروپیگنڈے سے اتنے متاثر تھے. فرمایا میں اپنے گھر سے باہر نکلا، میں دروازے پہ کھڑا تھا، وہ بازار کی طرف سے آ رہے تھے، مجھ پہ نظر پڑی، فوراً سائڈ والی گلی میں ہو کر راستہ تبدیل کر گئے. اتنی نفرت دکھائی گئی. آج الحمدللہ یہ گلشن آباد ہے، یہ مدارس آباد ہیں علماء حق سے اور مساجد آباد ہیں علماء حق سے. وہاں طلبا مدارس میں پڑھ رہے ہیں، ان کی برکت سے الحمدللہ پہلے حضروں میں کسی ایک مسجد میں قرآن مجید کا ختم ہوتا تھا. اب الحمدللہ ایک مسجد کا حضروں کی کئی جگہ ایسی ہیں جہاں جو بیٹری بنی ہوتی ہیں، حجرے بنے ہوتے ہیں، وہاں ایک کئی دو لوگ قرآن مجید کے ختم رمضان بھی کر رہے ہیں. یہ ان کی محنت کا سنا ہے. متبادل سے پہلے انہوں نے مدرسہ قائم کیا، محنت کی. آج حضروں میں کوئی مسجد آپ کو ایسی نہیں ملے گی اور حضروں کی مساجد میں تفصیل میں جانا نہیں جاتا. اگر آپ کہہ لیں تو حضروں کی مسجدوں میں سب سے زیادہ حضرت کے غیر جاتا وہ لوگوں کی تربیت کر رہے ہیں. تو میں نے کیا کہ ایک دن کی محنت نہیں ہے، ایک ہفتے، ایک مہینہ اور ایک سال کی محنت نہیں ہے. اس پہ نصف صدی سے زیادہ حضرت نے محنت کی ہے. اور پھر جب آپ کا جنازہ ہوتا یعنی جب تربیت لے کر آئے شیخ و تفسیر امام الاولیاء حضرت مولانا احمد علی صاحب لاہوری رحمہ اللہ سے اور آپ کے خلیفہ مجاز اور شیخ الاسلام والمسلمین شیخ العلماء حضرت سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد حضرت مولانا قاسم النبی صاحب رحمہ اللہ دہلوی ان سے تربیت دے کر اور علم دے کر جب آئے تو یہ حال تھا کہ دیکھنے والا راستہ تبدیل کر جاتا تھا. اور پھر جنازے نے کو بتایا کہ جو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اہل حق کے فیصلے ان کے حق ہونے پہ ان کی جنازے کریں گے. پھر حضرت کا جنازہ لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. حضروں کی تاریخ میں اتنا بڑا جنازہ کسی کا نہیں. وقت مختصر. پھر دن کون سا ملا جیسے حضرت الامین نے مدد العالی نے تقسیم کے موقع پہ فرمایا کہ وہ اپنے نام کے ساتھ الحسینی لکھوایا کرتے تھے. کیسا سچا حسینی تھا کہ 10 محرم بھی کو وصال ہوا. یہ چیزیں من جانب اللہ ہوتی ہیں، اختیاری نہیں ہوتی، لیکن اللہ رب العزت نصیب انہیں کو کرتے ہیں جن کو محبت ہوتی ہے. اللہ ہمیں محبت نصیب فرمائے. آپ کے بے شمار فضائل میں آپ فضائل کے باب میں پڑھتے رہتے ہیں. امام الخلفاء، سید الخلفاء، خلیفہ خلافت حضرت سید
سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیات جب فضیلتیں بیان ہوتی ہیں تو ایک فضیلت یہ بھی بیان ہوتی ہے کہ یہ وہ شخص تھا جس نے اس وقت کی شراب نہیں پی جب شراب حلال تھی، جب شراب حلال تھی، منع نہیں تھی، لیکن آگے چل کے اس نے حرام کیا تھا۔ اگر کہ آپ سنتے رہتے ہیں اور یہ حدیث شریف ہے اور صحیح حدیث شریف ہے، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک قرآن ارشاد ہے انما الاعمال بالخواتیم، اعمال میں دار و دار خاتمے پر ہے، جس کا خاتمہ اچھا ہو گیا زندگی کیسی بھی گزری، لیکن جب فضائل میں ہم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت سنتے اور سناتے ہیں کہ آپ نے شراب کو اس وقت بھی نہیں لگایا جب کہ شراب ابھی حلال تھی۔ آپ دیکھیے حضرت ہمارے حضرت مولانا حافظ محمد رفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی زندگی کھلی کتاب ہے، آپ کسی سے پوچھ سکتے ہیں، انہوں نے جس قوم میں تربیت دی اور جن اکابر سے تربیت دی، جن اکابر سے تربیت دے کر میدان میں ہوئے، شروع سے لے کر آخر تک اسی مسئلے کے حصہ پر قائم ہے۔ اگر کہ کوئی درمیان میں گھومے پھرے یا ابتدا میں غلط ہو جائے، بعد میں صحیح ہو جائے تو آدمی پر دارومدار ہے، لیکن اللہ رب العزت نے ان کو تو کہتے بھی اس طرح سے محفوظ رکھا۔ ہمارے وقت رحمات ہے، رخصت ہو گئے، ہمیں کیا سبق دے گئے؟ یہ سبق دے گئے کہ جیسے میں نے زندگی گزاری اور جس کو امام الاولیاء حضرت مولانا احمد علی صاحب لاہوری رحمۃ اللہ کے فیض یافتہ تھے، حضرت لاہوری رحمۃ اللہ کے بارے میں ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ